مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں رکن شورا بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی الحمدللہ عز و جل گفتگو ہوتی ہے، اور شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج اس سلسلے میں موجود ہوں گے، تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی روحانی علاج کے لیے تو میں جی خانے وال عبدالحکیم سے بول رہا ہوں، اسے ریٹائر ہوں، تو گھر میں بڑی پریشانی اور برکت نہیں ہے، سیلری بھی ہے لیکن کوئی معنی پورا نہیں ہوتا، تو کوئی میں نے گاڑی میں کیری ڈبا ہے وہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی سب بتائے جی۔ جی شکور احمد برن ہے، امی کا نام اللہ وسائی ہے جی۔ اچھا، عبدالشکور احمد نام آپ نے بتایا نا جی، انشاءاللہ الکریم ابھی جو آپ نے جملہ مسائل بیان کیے گھریلو حوالے سے، اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے، وہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ناصر ہے، میری والدہ کا نام ممتاز ہے۔ میرا رشتہ جب بھی آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو اس میں بندش ہے، پرابلم ہے، یہ بتا دیں مجھے۔ جی صحیح ہے، استخارہ کر کے جواب بھی بتائیں گے اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ناصر بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروبار نہیں چلا 3-4-5 ماہ سے۔ نام ہے عرفان علی، والدہ کا نام ہے پروین بیوی۔ صحیح ہے، کاروباری مسائل ہیں۔ جی عرفان بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ سر اصل میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہیں، تو میرے اوپر اور میری وائف کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ میری وائف کا نام نگت نساء ہے اور میری وائف کی والدہ کا نام نصیبہ بی بی ہے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا، استخارہ کر کے پھر انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر والوں پر جادو کے واقعی اثرات ہیں یا نہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میرا نام حسین ہے، میری والدہ کا نام نورن ہے۔ 48 ایکڑ کیلے کی ایک فصل ہے جو کہ تیار ہے، وہ ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، کیا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیں۔ یہ کیلے کی فصل لینا بہتر ہے یعنی؟ جی حسین بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ آپ کا کرواتے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، عبدالشکور نام بتایا تھا، خانے وال سے کال کی تھی۔ آپ نے کہا کہ گھر میں کافی پریشانی ہے اور حالانکہ آمدنی بھی بہت اچھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور جو ماہانہ پورا نہیں ہو پاتا، آزمائش ہو جاتی ہے کافی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یہاں ایک خاص عمل آپ کے لیے بھی عبدالشکور بھائی اور دیگر ناظرین، ہمارے وہ ناظرین کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا، یا جو بیچارے جاب کرتے ہیں، جو کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، جو بھی ماہانہ آمدنی آتی ہے، جو بھی سیلری آتی ہے، تنخواہ جنہیں ملتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پورا مہینہ ہی انہوں نے گزارا کرنا ہوتا ہے، تو مہینے کے آخر میں کافی انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، دوسروں سے ادھار لینا پڑ جاتے ہیں،
کسی سے قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک خاص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، گھر میں الحمدللہ عز و جل برکت ہو جائے گی، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، اور جو گھریلو پریشانیاں ہیں وہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 1 ہفتے مسلسل بلا ناغہ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، پھر آپ گھر کے حالات دیکھیے گا کہ گھر میں الحمدللہ عز و جل خوشحالی ہو جائے گی، گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، گھر میں محبت قائم ہو جائے گی، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر گھر میں افراد بیمار ہیں تو وہ بھی صحت یابی کی طرف آ جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ 1 ہفتے کا عمل، تمام ناظرین نوٹ کیجئے گا، بلا ناغہ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے یہ چند صفاتی نام ہیں: یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ 4 اسماء الحسنہ، 4 صفاتی نام اللہ پاک کے، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ بلا ناغہ 7 دن تک 112 مرتبہ یہ گھر کے تمام افراد پڑھیں۔ اور بالخصوص ہمارے عبدالشکور بھائی جنہوں نے کال کی ہے، آپ نے گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ کیا، تو آپ تو خصوصیت کے ساتھ پڑھیں، دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا الحمدللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر اللہ کی رحمت سے بفضلہ تعالی گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے۔ پہلے تو یہ ہمارے ناصر بھائی تھے، رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے کہا تھا، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی بات ہی نہیں بن پاتی ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی جادو بندش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ناصر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا۔ جی ہاں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے فی الوقت۔ آپ نظر کے لیے الگ سے روحانی علاج پڑھیے گا، عمل کیجیے گا، اور شادی کا ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، اس پہ بھی عمل کیجیے گا۔ نظر کے حوالے سے لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے اپنے اوپر۔ اللہ نے چاہا تو نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا اور رشتہ اچھا مل جائے آپ کو، جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اس کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یہ کیجیے گا۔ بانیت رشتے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اس کی تلاوت کرنی ہے آپ نے۔ آپ اس کی تلاوت کریے، اللہ پاک کی رحمت سے اچھا رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے عرفان بھائی تھے، کام میں رکاوٹوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کام چل نہیں رہا، صحیح نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ استخارہ کیا آپ کا بھی، استخارے کے اندر وقتی آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، آسانیاں فرمائے، کام اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے، کام میں برکت ہو جائے۔ جو بھی آپ کا جائز روزگار ہے، آپ ایک سادہ پیج لیجئے گا، اس پر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر اس روزگار والی جگہ پہ لگا دیجئے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کے روزگار میں برکت ہوگی۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، گھر والی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا، نگہت نام بتایا تھا کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ ان پر جادو کسی نے کروا دیا ہے نا، تو ہم نے استخارہ کیا ہے، تو استخارے کے اندر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے اثرات کا یا جادو کا آپ پر معاملہ کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بہتری والے معاملات فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، وسوسوں سے نجات کے لیے روزانہ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر یہ پانی پر دم کر کے پیجئے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ وسوسے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے حسین بھائی رہ گئے تھے، کچھ زمین لینا چاہ رہے ہیں، کیلے کی فصل ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہتر ہے کہ نہیں ہے نا۔ استخارہ دیکھیے کیا ہے، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ ہے۔ جی ہاں، باقی ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی ہیں، اور باقی فی الحال استخارے میں بہتر ہے۔ اللہ آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ کو دے دیے گئے ناظرین۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی رکن مرکزی مجلس شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام کاشف ہے، میں بہت پریشان ہوں، 1 سال ہو گیا ہے، میرے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی اور نماز میں بھی۔ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، مجھے قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں ذکر اذکار بھی کرتا ہوں مگر تسلی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ یہ حمزات کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ عز و جل، پچھلے پروگرام میں آپ نے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی کی تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے مسئلے کا حل ضرور ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی کاشف بھائی، آپ کا مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اب انشاءاللہ الکریم معلومات لیتے ہیں، پھر اس کا انشاءاللہ الکریم جواب بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔
ماشاء اللہ عز و جل رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں. حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ میری قریب کی نگاہ کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں لکھنے اور پڑھنے کا کام کافی ہے. بعض اوقات آنکھوں میں کافی درد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سر میں بھی درد رہتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ عز و جل پچھلے پروگرام میں آپ نے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی کی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے مسئلے کا حل ضرور ارشاد فرما دیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم تمامی ناظرین کے لیے دعا بھی کی جائے گی. حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وسوسے ذہن میں آتے ہوں، اگر خیالات آتے ہوں تو کیا کیا جائے، کیا احتیاط کی جائے. بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کا بعض اوقات بندہ مریض بن جاتا ہے کہ وہ وہمی ہو جاتا ہے جب زیادہ سوچتا رہتا ہے، زیادہ خیالات آتے رہتے. تو اب اس کی سد باب کیسے کیا جائے، کیسے اس کی روک تھام کی جائے. اور یہ ہمزاد کے بارے میں بھی معلوم کیا ہے کہ یہ ہمزاد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ انہوں نے وسوسے کے متعلق پوچھا ہے، دیکھیں وسوسے تو ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں، کسی کو کم آتے ہیں. اب یہ کہ وسوسہ جو ہے شیطانی خیال کو کہتے ہیں، اور شیطان دل میں انسان کے مختلف باتیں پیدا کرتا ہے. نماز کے دوران بھی، اسی طرح جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں جب بھی. تو اب اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر کریں، صحیح، اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی پناہ مانگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں. اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وسوسہ اگر آ جائے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں تو بہت برے خیالات آتے ہیں. تو دیکھیں شیطان جو ہے وہ ایک اس جگہ آتا ہے، چور، مثال دی علماء نے سمجھانے کے لیے کہ جہاں مال ہوتا ہے. صحیح، خالی گھر میں تو چور آئے گا ہی نہیں نا. صحیح، جہاں مال ہوگا وہاں جو ہے وہ چور آئے گا. صحیح، یوں سمجھیے کہ آپ شیطان بھی وہیں آئے گا صحیح، جہاں ایمان اس کو ملے گا. ایمان کی دولت، ایمان کی دولت جو ہے وہ چھیننے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. تو آپ گھبرائیں نہیں. ایسے خیالات آتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کریں اور لا حول شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہیں وہ وسوسوں سے بچے رہیں گے. یہ جو ان کی سوچ تھی کہ میری توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح کا بھی وسوسہ ان کو آتا ہے، کیا کریں پھر یہ؟ اب دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کے جو وسوسے اگر ان کو آ رہے ہیں تو ان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے. صحیح. اور وسوسے آتے ہیں، کم یا زیادہ آتے ہیں وسوسے، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر پکڑ نہیں ہے. صحیح، کہ اگر ایسا کوئی خیال ان کو آ گیا اگر تو ان پر کوئی ایسی حد جاری ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اور پھر اپنے آپ پر مسلط نہ کریں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وسوسے آتے ہیں تو اس کو پالتے ہیں. وسوسے کو لفٹ نہیں کرانا چاہیے. صحیح. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا، اس طرف توجہ نہ دیں. جیسے نماز میں خیال آئے تو اب نماز میں جو وسوسہ آ رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایسا عمل کر رہے ہیں کہ آپ کی توجہ پتہ چلا پوری نماز سے ہی جو ہے وہ دور ہو گئی. آپ اس وسوسہ آ رہا ہے آپ اس پر توجہ نہ کریں. آپ کو کوئی خیالات آ رہے ہیں نماز کے علاوہ بھی، آپ اس پر توجہ نہ کریں. وسوسے کی کاٹ کا ایک طریقہ وسوسوں پر توجہ نہ کرنا ہے. زبردست، یہ بہترین. ٹھیک ہے. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو بار بار خیال ہے یار آپ کا وضو ہے نہیں ہے. شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو ان معاملات میں اتنا منہمک کر دے، اس قدر آپ کو وسوسوں میں ڈال دے کہ آپ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بار بار یہ وسوسہ آتا ہے کہ بھائی میرا وضو ہے یا نہیں ہے، یار میرا وضو ہوا یا نہیں ہے. تو شیطان سے کہا جا میں بغیر وضو نماز پڑھتا ہوں. یہ شیطان کی کاٹ کے لیے. ویسے ہم بغیر وضو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا مسلمان، مگر شیطان کی کاٹ کرنے کے لیے. تو اپنے آپ پر مسلط نہ کریں وسوسے کو، اور جو ہے وہ جو اپنا انوائرمنٹ ہے نا وہ چینج کریں. صحیح. بعض اوقات جس طرح میں نے کہا کہ مسلط کر دیتے ہیں لوگ اپنے اوپر، سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں. تو اس سوچ کی جو ہے وہ دور کرنے کے لیے تو یہ کہ آپ گیدرنگ میں جائیں، اچھے دوستوں کی صحبت میں جائیں.
جی اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں. اچھا. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ماشاء اللہ. سفر کر لیں, درس میں بیٹھیں, اجتماع میں آ جائیں, ہفتہ وار سنتوں پر ہے. آپ جہاں کہیں ہیں الحمدللہ دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں, تو آپ اجتماع میں شریک ہوں گے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, پاک صاف رہیں گے, تو آپ کے وسوسوں کی انشاءاللہ کاٹ. بہت اچھی ماشاء اللہ ارشاد فرمائے. اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حضور یہ ہمزاد یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمزاد یہ ایک فارسی کا لفظ ہے ویسے, اور صحیح. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی جنات کی بھی ولادت ہوتی ہے. اچھا. جی ہاں, جن کی. تو اب جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے, سمجھ لیں ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, اور اس کو فارسی میں جو ہے وہ ہمزاد کہتے ہیں, اور عربی میں اس کو وسواس کہتے ہیں. یہ ہے ہمزاد. یہ ہمزاد. چل بعض لوگ جو ہیں وہ اس پر بہت مطلب جب ہمزاد کی بات ہوتی ہے تو بھئی ہمزاد کو قابو میں کیا جائے, ایسا کوئی عمل ڈھونڈا جائے, اس طرح کے جو ہیں وہ ان معاملات میں لگ جاتے ہیں. تو ایسا کام نہ کیجیے, کوئی ہمزاد کو قابو کرنے کی نہیں, آپ اپنے نفس کو قابو میں کریں. ہاں, ہمزاد کو قابو میں نہ کریں. ہمزاد کو اگر آپ قابو کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ شوقین ہوتے ہیں نا اس طرح کی بات, جنات کو قابو کرنے. ایک اچھا خواہش بھی ہوتی ہے جی ہاں. کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے, کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جنات کو ہم قابو کر سکیں, اور پھر اپنے مفاد کے لیے, دیگر ذاتی معاملات کے لیے. ایسے میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. جی. کئی لوگ مر جاتے ہیں اس طرح, اور کئی لوگ ایسے خطرات سے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو, ان کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو جنات ایک مخلوق ہے, اس کا وجود ہے, تو ہمزاد کو قابو میں نہ کریں, اپنے نفس کو قابو میں تو کریں. یہ ہمزاد ہے ناظرین, یقیناً آپ نے سنا. تو بہرحال ایسی خواہش بھی کبھی پیدا نہیں ہونے دیجیے گا کہ میں نے جنات کو قابو کرنا ہے. اور بڑی پیاری ماشاءاللہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کریں. نفس امارہ جو ہمیں گناہوں کی طرف ابھارتا ہے نا, گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے, اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ایک سوال یہ بھی آیا تھا, اور یہ انہوں نے تو خیر کہا تھا شہزاد بھائی نے, جہاں یہ جاب کرتے ہیں نا وہاں ان کا پڑھنے کا کام ہے, لکھنے کا کام ہے. اچھا, آنکھوں کے بینائی ان کی کچھ کمزور ہو گئی ہے, قریب کی جو نظر ہے. اور دوسرا یہ کہ کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں ان کا پڑھنے کا کام ہوتا ہے, لکھنے کا بھی ماشاءاللہ کام ہوتا ہے, دورہ طالب علمی میں بھی بعض اوقات ان کی آنکھوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو کیا احتیاط کی جائے, کیا ایسا عمل کیا جائے کہ بینائی کمزور نہ ہو, آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے؟ اسی طرح بڑی عمر کے جو بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کی بھی بعض اوقات نظریں کمزور ہو جاتی ہیں, تو کیا احتیاط کی جائے اس میں کہ آنکھوں کی بینائی کمزور نہ ہو سکے؟ دیکھیں پہلے تو ان عوامل پر غور کرنا کہ جس وجہ سے آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. اچھا. بعض اوقات امراض کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بعض ایسے معاملات کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ان کا لکھنے پڑھنے کا کام ہے, تو کچھ ریسٹ دیں آپ اگر آپ کو اجازت ہے. جاب میں تو بس اوقات ریسٹ کی اجازت نہیں ہوتی, یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ جاب میں اگر ہم جو ہے جس کی آنکھیں کمزور ہیں اور وہ اپنے کام کے اندر اگر جو ہے وہ ریسٹ لیتا رہے گا, ظاہر ہے تو پھر اس کے اجارے کے اور اس کے رقم لینے کے معاملات ہو جائیں گے. اگر آپ کا اپنا کام ہے تو آپ مسلسل ایک کام کر رہے ہیں, اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, کچھ دیر ریسٹ لے لیں آپ. بہت سارے لوگ راہ چلتے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہوئے, بس میں بیٹھے ہوئے, بائک تک میں بیٹھ کر بھی موبائل پر مسلسل جو ہے موبائل کو دیکھ رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ موبائل بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے. بسا اوقات یہ جو گلاسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں. غور کریں کہ آپ کا جو نمبر ہے اگر -2 ہے تو کبھی آپ 6/6 پر آتے ہیں, کبھی آپ 6/8 پر آتے ہیں. تو آپ کا جو چشمہ جو ہل رہا ہے, آپ کی گلاسز ہل رہے ہیں, یہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اگر پڑھ رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں اور آپ کی گلاسز آپ کو مطلب ایسی جگہ آپ سفر کر رہے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ گڑھے ہیں, اس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں, چشمہ بھی ہل رہا ہے, آپ بھی ہل رہے ہیں, جی, تو ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. مستقل اسکرین دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں. کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں, جیسے مچھلی کھانا جو ہے یہ آنکھ کے لیے مچھلی کا کھانا بہت مفید ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن مچھلی کھا سکتے ہیں تو آپ لیجیے. اور یہ مچھلی کوشش کیجیے کہ فرائی نہ ہو, یہ کوئلے پر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو روسٹ کیا ہوا ہو, وہ مچھلی لیں آپ. انشاءاللہ اس سے آنکھوں کا بھی فائدہ ہوگا. تو ہفتے میں 2 دن مچھلی لینے سے انشاءاللہ. دیکھیں آپ جو بنگلہ بولنے والے جو لوگ ہیں, ہمارا چینل بنگلہ زبان میں بھی الحمدللہ عموماً جو ہے نا یہ لوگ مچھلی بہت زیادہ کھاتے ہیں.
آپ عموماً بنگلہ کے لوگ جو ہیں وہ دیکھا ان کے چشمے نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی زیادہ بنگلہ کے لوگ آپ کو موٹے بھی نہیں ملیں گے, زیادہ فیٹ والے نہیں ملیں گے وہ. تو کیونکہ وہ زیادہ کثرت سے مچھلی کھاتے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی. صحیح. اچھا اب جو ہے یہاں میں بیان کروں کہ آپ سبزی میں گاجر لے لیں. اچھا جی یہ بھی زبردست جو ہے وہ ویجیٹیبل ہے, اور یہ آپ کی آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے. کھانا کیسے ہے آپ نے کہ آپ نے ایک گاجر لینا ہے اور اس گاجر کو آپ نے چھیلنا نہیں ہے. ہاں بس اوقات گاجر لے کر اس کی اوپر کی تہ جو ہے نا, جو اس کے وٹامنز ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں ضائع. تو آپ اس کو دھو کر اس گاجر کو کھا لیں انشاءاللہ. اس گاجر کے اور اس پر متواتر آپ عمل کرتے رہیں. یہ تو سردی کے موسم میں ظاہر سی بات ہے استعمال کی جا سکتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ جب اس کا موسم ہے اسی میں جو ہے وہ, اگر فروٹ کا موسم ہے تو فریش لینی ہے آپ کو. گاجر تو ویسے تقریباً جو ہے مل جایا کرتی ہے, مگر پھر بھی جب موسم میں نہیں ہے. اگر جوس پی لیا جائے اس کا گاجر کا, دیکھیے جوس بھی لیا جا سکتا مگر کھانے سے فائدہ ہے اس کا. اچھا اس کے فوائد کئی کیا ہیں؟ اطباء جو ہیں وہ کئی فروٹ کے جوس کو منع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں بعض کو. بعض ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کو کہیں گے فروٹ لیں آپ, جوس نہ لیں آپ. اچھا آپ یہ غور کریں کہ آپ کیوں نہ لیں. اس کی ایک وجہ میں بیان کر دوں کہ آپ کی کیپیسٹی صرف جو ہے وہ 1 یا 2 سیب کھانے کی ہے, اور آپ نے یہ جمبو گلاس لے لیا آپ نے. صحیح ہے, جگ بھر. بھائی آپ کا معدہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جگ بھر کر سیب پی رہے ہیں. 3 4 سیب کا آپ نے جوس نکال لیا جناب. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب اس کے اندر چینی بھی ملا لی. جی جی. اب یہ ہے کہ اچھا حکمہ کے نزدیک تو فروٹ کھانے کے بھی اوقات ہیں. اچھا جی ہاں. اچھا بعض حکمہ کہتے ہیں کہ بھائی سیب کھانے کا وقت جو ہے نا وہ عصر تک ہے, بس سمجھ لیں آپ. اچھا ہاں بس عصر تک آپ نے کھا لیا کیونکہ یہ دیر ہضم ہوتا ہے. صحیح. اچھا اب کیونکہ ہماری یہ ان لوگوں کے لیے جو 9 ساڑھے 9 بجے اول وقت میں عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں, اب یہاں تو سوئی 2 بجے رہے ہیں, اب ان کے معاملات دوسرے ہوں گے. صحیح. تو بہرحال وہ یہ غذائیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو دیر ہضم چیز ہوتی ہے ان کو آپ ایسے وقت میں استعمال کریں کہ سونے سے پہلے وہ چیز ہضم ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں, اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. بہرحال گاجر لیں آپ اور اس کو دھو لیں, اور اس کو جو ہے آپ نے اس کی جلد کو صاف نہیں کرنا, اس کو لے لینا انشاءاللہ الرحمن. یہ جو چھلکے ہیں لیکن دھونا تو ضروری ہے نا, دھو کر ہی استعمال کیا جائے, بھلے اوپر کی تہ نہ اتاری جائے. دیکھیں اس میں جو ہے کوشش یہ کی جائے اس کے اندر, جس طرح میں نے بیان کیا کہ یہ عموماً جو چھلکے ہیں نا ان کے اندر بہت ساری وٹامنز ہیں. صحیح. اس میں چھلکے تو نہیں ہیں, اس میں تہ ہے. اچھا بعض چھلکے آپ جیسے آپ لے لیں, آلو ہو گیا, اس کا بھی بعض لوگ اس کا بھی چھلکا پھینک دیتے ہیں. تو کھیرا کو دیکھیں آپ, کھیرے کے متعلق تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ بعض قسم سر درد میں چھلکے کھانے کا بھی فائدہ ہے. اگر آپ ان کا چھلکا اتار لیں اور اپنے سر پر اس کے چھلکوں کو لگا لیں, آپ کا سر درد دور ہو جائے گا. کھیروں کے, جی کھیروں کے چھلکوں. کیا بات ہے. تو امیر اہل سنت کی صحبت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, بعض لوگ چیکو کھاتے ہیں جی, اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے, اور ان میں وٹامنز ہیں, بعض میں فائبر ہیں, آپ چھلکے پھینکے نہیں, اور جن کے فوائد ہیں. اور ایک خاص بات یہاں میں بیان کروں, جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ استخارے سے حقیقی علم حاصل ہے. صحیح ماشاءاللہ. یہاں میں بتاؤں کہ اپنے آنکھوں کے لیے جو باتیں میں نے بیان کی, اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں آپ. بعض اوقات بڑی عمر کا آپ نے کہا ان کو موتیا ہے, اب وہی عمل کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا گاجر کھانے سے. آپ کا مرض بڑھ چکا ہے. یہ انیشیل اسٹیج پر جو لوگ ہیں جن کے ابھی نمبر نئے لگے ہیں, تو وہ, اور پھر یہ 1 2 گاجر کھانے سے نہیں ہوگا, ہاں یہ آپ کو مستقل کھانا ہوگا. صحیح. تو آپ گاجر لیں فریش. ماشاءاللہ. اور بڑی پیاری ماشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی آپ یہ مچھلی والے ہو گئے یا گاجر استعمال کرنے والے ہو گئے, اگر آپ کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے نا, تب بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجئے گا. اگر آپ حکیمی علاج کروا رہے ہیں, ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں, ہومیوپیتھک کروا رہے ہیں, تو اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کیجئے گا. اگر وہ اجازت دے تو ہی پھر یہ نسخہ جات استعمال کیجئے گا انشاءاللہ الکریم, فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے. چند ایک میسیج استخاروں کے لیے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ عبد المجید نام ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے. استخارہ کروانا ہے, گھر میں سب بیمار رہتے ہیں. اچھا میرا نام احمد رفاقت ہے اور بھائی لڑکی کا رشتہ کرنا ہے, رشتے میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں, کوئی استخارہ بھی کیجئے, کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. اچھا میرے بھائی کو 1.5 سال ہو گیا ہے, بیمار رہتے ہیں, بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا, اور رشتوں میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی استخارہ بھی فرما دیجئے. لیکن نام تو آپ نے بتایا نہیں بھائی کا.
بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر بھائی بیمار ہیں تو 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بھائی اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے گی۔ اب رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے بھائی نے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ بیگم میری بیمار رہتی ہے، اکثر کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، کبھی گردے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کڈنی میں ادھر سے کچھ افاقہ ہوتا ہے تو پھر ناک کے اس میں ناک خراب ہو جاتا ہے، دودھ کا مسئلہ تھا، آپریشن کروایا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ زوجہ کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال وظیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں گردوں کے حوالے سے، اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات ناک کی کسی کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، کسی کے غدود کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک وظیفہ ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ فیض اقبال، رضیہ بی بی امی کا نام ہے۔ میری ٹانگوں میں خون بلاک ہو جاتا ہے، پہلے ایک ٹانگ کا دائیں ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، ابھی بائیں ٹانگ کا بھی یہ مسئلہ بن گیا، روحانی علاج کوئی استفارہ کرانا چاہتا ہوں، اور کام کمپنی میں کرتا تھا، ادھر سے بھی ابھی گھر میں آیا ہوں، ادھر اپنا کوئی بزنس کروں تو کامیاب ہوں گا کہ نہیں؟ سید شاہد اقبال نام آپ نے بتایا نا؟ جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے اور استخارہ کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فیضان حسن سیال بتا رہی ہے، تو والدہ کا نام ہے خورشید بی بی۔ کافی دیر سے نا آپ کی بیماری ہے، تو نا یہ پتہ چل رہا ہے آپ کے وہ طویلات وغیرہ کی ہے یا اثرات ہیں، تو کافی سارے نا یہ علاج کرائے لیکن نا کارڈ نہیں اس کی ہو رہی، تو برائے مہربانی اس کی نا کارڈ استخارہ بھی کیجیے گا۔ صحیح ابھی کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ کراچی شہر سے محمد طلحہ بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہیں گاؤں میں رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر بعض اوقات سانپ، بچھو، شہد کی مکھیاں اور زہریلے جانور یہ کاٹ لیتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ یا احتیاطیں وغیرہ کچھ ارشاد فرما دیجیے، اور ہمارے حق میں دعا بھی کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم تو آپ بھی کرواتے ہیں۔ سانپ، بچھو، زہریلے جانور، حشرات الارض، اچھا بعض اوقات مچھر بھی اس طرح کے وہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، تو کسی کو ڈینگی ہو جاتا ہے، وائرس پھیل جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات جیسے کتے بھی، اب یہاں تو خیر سانپ بچھو کے اتنے معاملات نہیں ہوتے، لیکن کتے بعض اوقات شہروں کے اندر یہ پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کیا احتیاط کی جائے اگر بالفرض کوئی کاٹ لے کوئی زہریلا جانور؟ فرسٹ ایڈ کے طور پر تو آپ گھر پر جو کام کرنا ہے اپنے، جی کیونکہ اگر سانپ نے کاٹ لیا یا کسی زہریلی ڈاگ نے یا کتے نے کاٹ لیا تو پھر اس کو آپ نے مستقل پراپر علاج تو اس کو ڈاکٹر سے آپ نے کروانا ہی ہے، مگر فرسٹ ایڈ کے طور پر آپ ان کے لیے نمک کے پانی میں وہ آپ ملا لیں، اور جس جگہ پر شہد کی مکھی نے، کیونکہ یہ جو بچوں کو شہد کی مکھی گاؤں وغیرہ میں ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شہری معاملات کے اندر تو آپ کو عموماً چھتے کم ملیں گے، اس صورت میں آپ جو ہے نا وہ نمک والا پانی جو ہے اس جگہ پر جہاں بھیڑ نے یا شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے تو یہ آپ نمک والا پانی لگا دیں اس کے اندر۔ اچھا یہ صرف شہد کی مکھی کے کاٹنے پر یا کوئی بھی زہریلا جانور آپ اس زہریلے جانور پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ دم کر دیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اس کو؟ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ الرحمن، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیئے انشاءاللہ الرحمن، آپ کا زہر کا اثر جو ہے وہ زائل ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا یہ تو وظیفہ ہو گیا کہ جب کاٹ لے، جی عمل بھی آپ نے بتایا، گھریلو علاج بھی، وظیفہ بھی بتایا۔ اچھا پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ وہ کوئی موذی جانور نہیں کاٹ سکے گا، اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، تو وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نقل فرمائی اپنے الوظیفۃ الکریمہ میں، امیر اہل سنت نے بھی اپنے شجرہ الطاریہ میں یہ دعا لکھی ہے، حدیث شریف سے ہے یہ دعا، وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو آپ چاہیں تو اس کی ویڈیو اپنے موبائل سے بنا لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ ہر قسم کے موذی جانور سے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ صبح آپ نے پڑھنی ہے سورج نکلنے سے پہلے 3 مرتبہ، اور شام میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ڈینگی کا مچھر ہو یا ٹائیفائڈ کا مچھر ہو یا سانپ بچھو وغیرہ ہیں، جو بھی موذی جانور ہیں ان سے حفاظت رہے گی۔ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں آپ کو سامنے اسکرین پر بھی
ابھی اس کو دکھایا جائے گا، یہ آگے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الرحمن آپ کو موذی جانوروں سے حفاظت رہے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، کچھ آپ کے استخاروں کے حوالے سے بھی کالس نہیں، استخاروں کے جوابات بھی۔ جی ارشاد فرمائیں۔ ارے عبد المجید بھائی تھے، والدہ کا نام عائشہ بتایا تھا، بتا رہے تھے کہ گھر میں بیمار رہتے ہیں سب نا، دیکھیں آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا تو معاملہ نہیں آ رہا، فی الحال بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ شفا عطا فرمائے آپ کے سب گھر والوں کو۔ آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، آپ یہ جو ہے نا اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ جی آپ پانی پر جو ہے نا یا مؤمنون 115 دفعہ پڑھ کے آپ پانی کے کولر پر یا پانی کی بوتل وغیرہ پر دم کر کے رکھ لیں، اور یہ پانی سب گھر والوں کو پلائیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے دوسرے ایک اسلام بھائی تھے، رفاقت نام بتایا تھا، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے کے اندر فی الوقت وقتی آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ آپ رشتے کے حوالے سے ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے، 90 دن تک آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ اخلاص 41 مرتبہ سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے، اور بلا ناغہ پڑھنی ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ کریں گے تو پھر آپ 0 سے سٹارٹ لیں گے، اور آپ نے پڑھ کر اپنے رشتے کے حوالے سے دعا کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، شاہد اقبال نام بتایا تھا، ٹانگوں میں درد وغیرہ کے حوالے سے بتا رہے تھے، استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ ٹانگوں میں درد کے حوالے سے وظیفہ ایک نوٹ کر لیجئے، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو کا ورد کرتے رہنا ہے، اللہ نے چاہا تو جو آپ میں ٹانگوں جوڑوں میں درد ہے اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہمارے ایک فیضان سرفراز نام بتایا تھا انہوں نے کہ بیمار رہتے ہیں کافی، اور دوسری جگہوں سے پتہ چلا ہے کہ جی جادو ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا ہے ہم نے، استخارے میں جادو بندش اثرات کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، یہ لوگ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ آپ جو ہے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے آپ روزانہ اس کو پیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں زبیر بات کر رہا ہوں ناصر کراچی سے۔ میرا سوال عمران شاہ صاحب سے یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات اتنا شدت کے ساتھ غصہ آ جاتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کے لیے کوئی ارشاد فرما دیجیے، اور کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ اتنا شدت کے ساتھ ایسا کیا غصہ آ جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں آتے ہیں کہ اٹیک پڑ جاتا ہے، غصہ آیا، اس کا اظہار کیا، لڑائی جھگڑا ہوا اور ٹینشن لی، یا تو ڈپریشن میں چلے گئے یا اٹیک پڑ گیا۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے غصے سے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی، غصہ۔ بعض لوگ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ میں لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہ دیکھیں، غور کریں غصے پر، کہ غصے آنے کے بعد، مطلب کسی نے یہ بھی کہا کہ غصے میں کبھی کسی کو آپ اپنا موبائل دے دیں اور کہیں یار جب میں غصے میں بہت زیادہ ہوں نا میری ویڈیو بنا لیں۔ اچھا، پھر بعد میں دیکھیں جب انسان غصے میں آتا ہے نا، شیطان اسے کھیل رہا ہوتا ہے گیم کی طرح۔ تو بس یہ کہ غصے کا روحانی علاج تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی غصہ آئے پڑھیں، پانی پی لیں، کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں، پھر بھی غصہ نہیں جا رہا لیٹ جائیں آپ۔ بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے بہت دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ صحیح۔ اور کچھ لوگوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر میں جاتا ہے، ایسے ہیں سال بھر تک غصہ نہیں جاتا۔ جی ہاں، خالہ سے نہیں مل لے، ماموں سے نہیں مل لے، بس غصہ آیا ہوا ہے ان کی بات پر، ایک بات پر غصہ آیا ہوا ہے، نہ خالہ سے ملوں گا نہ ماموں سے ملوں گا، اب غصہ ہی اتر رہا ہوں گا۔ یہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں آپ۔ جی ہاں، آپ اپنی قوت مدافعت کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا برین ہیمریج کر دے گا۔ آپ کو جو ہے وہ ممکن ہے آپ کی ہو سکتا ہے جو ہے وہ دل کا، جس طرح بیان کیا جا رہا ابھی، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دماغ کے شریانیں بعض اوقات پھٹ جاتی ہیں نسیں وغیرہ۔ میں نے خود دیکھا ایک جگہ ایک صاحب بہت غصہ کر رہے تھے، بہت زیادہ غصہ، دوسرے دن پتہ چلا اتنے غصے میں تھے بے قابو ہو گئے تھے، سمجھ لیں، اور اتنا ہائی بلڈ پریشر ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بس یہ کہ غصے پہ کنٹرول کریں، اور امیر علیہ سنت کی کتاب ہے غصے کا علاج۔ اچھا، غصہ جو ہے وہ ہر صورت میں آنا برا نہیں ہے،
بعض اوقات غیرت کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں غصہ آ گیا، یہ تو وہاں غصہ نہیں آ رہا. اب کسی کی اہلیہ جو ہے وہ بے پردہ ہے اور اس کو پردہ کرنے کا کہہ ہی نہیں رہا، ایسا بنا ہوا بالکل، تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اس کو، اور اس کو غیرت ہی نہیں آ رہی، یا اسلام کے خلاف کوئی شخص بات کر رہا ہے ایسی بات، اور ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم وہاں بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ان کو جو ہمارے فرائض میں سے ضروریات میں داخل ہے وہ ہم بیان کریں. یہاں پر غصہ آنا پھر اچھی علامت ہوئی، محمود ہوگا. تو یہاں ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ سے انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے غصے کے حوالے سے. اب بعض اوقات ناظرین پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے، والد کو غصہ زیادہ آتا ہے، یا گھر کا کوئی ایسا فرد ہوتا ہے اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، لیکن وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم وہ وظیفہ پڑھ لیں، یا ایسا عمل بتا دیں کہ ہم وہ عمل کر لیں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اگر سامنے والے کا غصہ آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، ایک مرتبہ یا ودودو پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم غصہ چلا جائے گا. ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بھی، کئی ناظرین کی الحمدللہ عز و جل دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آتی ہیں کہ دعا کروائیے گا، میسیجز بھی آتے ہیں، اور کئی اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ آج تو شکریہ بھی ادا کیا. تو آئیے ناظرین، دعا کا وقت ہے کہ دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. بعض اوقات وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہو پاتے، کسی نیک بندے کی دعا شامل ہو جاتی ہے اور اسی کی آمین کے صدقے، اس کی دعا کے صدقے مسائل حل ہو جاتے ہیں. رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں، میں عرض کروں گا حضور دعا بھی فرما دیں ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے اور بالعموم تمام ہی عاشقان رسول کے لیے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. آمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. آمین. اے کریم رحیم رحمان، یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ تیرے بندے پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اے اللہ بے اولادیوں میں ہیں. اے پروردگار کسی کی نگاہ کمزور ہو گئی تو کوئی ڈینگی کا شکار ہو گیا. کئی بھائیوں نے نام کے ساتھ اپنے پیغامات دیے ہیں دعا کے لیے. شہریار بھائی ہمارے قرض کے لیے اور بے برکتی سے بچنے کے لیے، اس سے نجات کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں. اے اللہ ان کا قرض ادا ہو جائے. سید محمد ان کو گھبراہٹ رہتی ہے، اللہ ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے. آمین. کاشف بھائی کے برے خیالات دور ہو جائیں. آمین. شہزاد بھائی کی نگاہ مضبوط ہو جائے، آمین. قوی ہو جائے. آمین. زبیر اتاری کو غصے سے نجات مل جائے. آمین. اللہ. اکبر اللہ خانی بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے دے. اللہ. کاروباری مسائل میں گرے ہیں، اللہ ان کو اے اللہ اچھا روزگار عطا فرما دے. اللہ. زاہد بھائی اے اللہ ان کی روزی میں برکت دے. شمیم بھائی کی بیماریوں سے ان کو نجات دے مالک. اے اللہ کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کسی کو گردے کا مرض ہے، اے اللہ کوئی جو ہے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے. پروردگار تو کریم ہے، شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دیتا ہے مالک. کرم کر دے، فضل کر دے. اے اللہ بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، یہ سارے معاملات دور ہو جائیں. آمین. آمین. اے اللہ یہ دعائیں ہمارے قبول ہو جائیں. اللہ. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر